السلام علیکم۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے سفر پر بات کرنے والے ہیں جو شاید سب سے غیر معمولی اور گہرا ہے، شب معراج۔ ہم سب نے یہ کہانی تو سنی ہے، ایک رات کا سفر مکہ سے یروشلم اور پھر آسمانوں کی بلندیوں تک۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ تھا، یا اس میں ہم سب کے لیے روحانی ترقی کا کوئی عملی خاکہ، کوئی بلو پرنٹ چھپا ہے؟ السلام علیکم۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ معراج کو اکثر صرف ایک معجزاتی کہانی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا پس منظر اور اس کی تفصیلات اسے ایک بہت ہی ذاتی اور یوں سمجھیں کہ نفسیاتی سطح پر لے آتی ہیں۔ اچھا؟ جی، یہ واقعہ عام الحزن کے فوراً بعد پیش آیا، یعنی غم کا سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ اور اپنے چچا ابو طالب کو کھو دیا تھا۔ بالکل۔ آپ سوچیں، آپ نے اپنی سب سے بڑی جذباتی اور سماجی حمایت کھو دی تھی، تو جب زمین پر حمایت کے سارے دروازے بظاہر بند ہو گئے، تب اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ واہ! تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ روحانی عروج اکثر ظاہری ٹوٹ پھوٹ کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ صرف ایک انعام نہیں تھا، بلکہ ایک ضرورت تھی، ایک طرح کی روحانی بحالی۔ چلیں اس سفر کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، اسرا یعنی رات کا زمینی سفر۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق نامی ایک سواری کے ساتھ تشریف لائے۔ اس کی رفتار کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا قدم وہاں رکھتی تھی جہاں اس کی نظر ختم ہوتی تھی۔ یہ تو فزکس سے زیادہ شاعری لگتی ہے۔ بالکل، اور یہ تفصیل بہت معنی خیز ہے۔ یہ کوئی میکینک کی تعریف نہیں ہے، ایک خیال کی رفتار کو یا شاید روحانی سفر کی نوعیت کو بیان کر رہی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سفر مادی قوانین سے بالا تر تھا۔ اور اس کی منزل یروشلم میں مسجد اقصی۔ جی، اور وہ بھی علامتی طور پر بہت اہم تھی۔ وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پچھلے انبیاء کی امامت کروائی۔ یہ ایک ناقابل تصور منظر ہوگا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبر آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا یہ صرف ایک اعزاز تھا؟ یہ اعزاز سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ ایک طرح سے یوں کہیں کہ یہ ذمہ داری کی منتقلی تھی۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پچھلے تمام الہامی پیغامات کا تسلسل بھی ہے اور ان کی تکمیل بھی۔ اچھا۔ یہ اعلان تھا کہ اب انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری آخری نبی اور ان کی امت پر ہے۔ اس نے اسلام کے آفاقی کردار کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ پہلا شروع ہوتا ہے، یعنی معراج، آسمانوں کا سفر، اور یہاں معاملات اور بھی حیرت انگیز ہو جاتے ہیں۔ ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات۔ یہ صرف ایک فلکیاتی میلے جیسا تو نہیں تھا، اس میں کوئی خاص ترتیب یا حکمت ہوگی؟ یقیناً اس میں گہری حکمت تھی۔ مثال کے طور پر پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، انسانیت کے والد سے، اور پھر 7ویں آسمان پر اس سرحد کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، توحید کے والد سے۔ یہ پورا سلسلہ انسانیت اور توحید کی تاریخ کا ایک طرح سے خلاصہ ہے۔ ہر نبی سے ملاقات ایک خاص سبق رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات پر میں تھوڑی دیر رکنا چاہوں گی، کیونکہ وہ اس کہانی میں بعد میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن چھٹے آسمان پر ان سے ملنے کی کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ مطلب بالکل آخری مرحلے سے پہلے؟ یہ ایک شاندار سوال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جنہیں دنیا میں اللہ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، کوہ طور پر۔ صحیح۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے براہ راست ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ایک طرح سے دو کلیم اللہ کے درمیان ایک تجربے کا تبادلہ تھا۔ اچھا، یعنی اللہ سے کلام کرنے والوں کا۔ جی، اور اسی تجربے کی بنیاد پر انہوں نے بعد میں نمازوں کے حوالے سے مشورہ دیا، جو اس سفر کا سب سے قیمتی تحفہ بننے والا تھا۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ یہ ایک ایسی حد ہے جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکے۔ جی، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہی کا مطلب ہے آخری حد۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کا علم اور اس کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔
تو یہ کوئی حقیقی درخت ہے یا یہ بھی ایک علامت ہے؟ یہ علم اور وجود کی آخری سرحد کی علامت ہے۔ اس سے آگے صرف خالق کی ذات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا وہاں رک جانا اس بات کی نشانی ہے کہ وہی لانے والا فرشتہ بھی علم نبوت کی اس معراج تک نہیں پہنچ سکتا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اور اسی مقام پر وہ مکالمہ ہوتا ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، اور امت کو نماز کا تحفہ ملتا ہے۔ لیکن یہ تحفہ بھی ایک دلچسپ طریقے سے دیا گیا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ جی 50۔ اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار پھر سے سامنے آتا ہے۔ واپسی پر جب انہوں نے 50 نمازوں کے بارے میں سنا تو اپنے تجربے کی روشنی میں کہا کہ آپ کی امت اس کی پابندی نہیں کر پائے گی، اور اللہ سے کمی کی درخواست کرنے کا مشورہ دیا۔ بالکل۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے حضور حاضر ہوئے، یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں۔ یہ جو بار بار جانے اور کمی کروانے کا عمل ہے، یہ مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا ایک بہت ہی ذاتی اور خوبصورت اظہار ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک حکم دے دیا اور بات ختم۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس میں ایک مکالمہ ہے، ایک لچک ہے، اور بندوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا جذبہ ہے۔ اور آخر میں انعام یہ کہ نمازیں 5 لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ بالکل، یہ اس امت پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ تو یہ آسمانی سفر مکمل ہوا، تحفہ مل گیا، اور فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں موجود تھے۔ اب آتا ہے سب سے بڑا امتحان، اس ناقابل یقین واقعے کو دنیا کے سامنے بیان کرنا۔ جی، کفار مکہ نے فوراً اسے جھٹلا دیا اور مذاق اڑایا۔ ان کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا کہ وہ آپ کے دعوے کو جھوٹا ثابت کریں۔ انہوں نے ثبوت مانگے۔ جی، کہنے لگے کہ ہمیں مکہ سے یروشلم جانے میں مہینے لگتے ہیں، آپ ایک رات میں کیسے آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے؟ اچھا، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ان کا انکار صرف سفر کی رفتار کی وجہ سے تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ بھی تھی؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ ان کا انکار صرف لاجسٹکس کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ان کے پورے سماجی اور روحانی نظام پر ایک حملہ تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی جیسا ایک انسان سمجھتے تھے۔ یہ تسلیم کرنا کہ اس شخص کو اللہ نے آسمانوں پر بلا کر وہ مقام عطا کیا ہے جو کسی کو نہیں ملا، یہ ان کے لیے اپنی قبائلی برتری اور سماجی حیثیت کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ یہ ان کی انا کا مسئلہ تھا۔ اور اسی شک اور انکار کے ماحول میں ایک شخص ایسا تھا جس نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ بلا شبہ، جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے دوست ایسا دعویٰ کر رہے ہیں تو انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا یہ بات خود انہوں نے کہی ہے؟ جی، اور جب جواب ملا ہاں تو انہوں نے فوراً کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ کوئی ثبوت نہیں مانگا، کوئی دلیل نہیں طلب کی، کچھ نہیں۔ ان کا ایمان نبی کی ذات پر تھا، واقعے کی تفصیلات پر نہیں، اور اسی غیر متزلزل یقین نے انہیں الصدیق کا لقب دیا، یعنی سچ کی تصدیق کرنے والے۔ یہ تو ایمان کی تعریف ہی بدل دیتا ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ جو سمجھ آئے اسے مان لیا جائے، بلکہ یہ کہ جس پر بھروسہ ہے اس کی بات کو مان لیا جائے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ حضرت ابو بکر کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا ایمان غیب پر ہوتا ہے، یہ دیکھنے پر نہیں، یقین پر قائم ہوتا ہے۔ معراج کا واقعہ ایک طرح سے ایمان کا لٹمس ٹیسٹ تھا۔ چلیں اب ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ اس پورے واقعے سے ہمیں کیا بڑے اسباق ملتے ہیں؟ پہلا تو وہی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جی، عام الحزن کا جواب معراج کی صورت میں ملا۔ دوسرا اور شاید سب سے عملی سبق نماز کی اہمیت ہے۔ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف ملا، نماز ہمیں دن میں 5 بار یہ موقع دیتی ہے کہ ہم دنیاوی معاملات سے کٹ کر اپنے رب سے براہ راست رابطہ قائم کریں۔ ہمارا روزانہ کا روحانی عروج۔ جی، تیسرا سبق حضرت ابوبکر صدیق کے واقعے سے ملتا ہے۔ ایمان کی طاقت دلیل سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور چوتھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ۔ بالکل، ان سب نکات کو جوڑ کے دیکھیں تو معراج کا پیغام امید کا پیغام ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان جو مٹی سے بنا ہے
اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ روحانی طور پر اتنی بلندی تک جا سکتا ہے کہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جائے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری حقیقت صرف اس مادی دنیا تک محدود نہیں ہے۔ جی، جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی بلندیوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو ہر سال جب یہ رات آتی ہے، یہ صرف ایک واقعہ یاد کرنے کا دن نہیں، بلکہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کا ایک موقع ہے، اپنی نمازوں کو بہتر بنانے، معافی مانگنے اور اللہ سے اپنے تعلق کو تازہ کرنے کی دعوت۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ معراج ایک جسمانی اور روحانی سفر تھا۔ یہ ہمیں اپنی روزمرہ کی معراج پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہماری 5 وقت کی نمازیں ہمیں چند لمحوں کے لیے ہی صحیح دنیاوی پریشانیوں سے بلند کر کے ایک عظیم تر حقیقت سے کیسے جوڑتی ہیں۔ کیا ہم اپنی نمازوں میں واقعی وہ روحانی بلندی محسوس کرتے ہیں جو اس کا اصل مقصد ہے؟ یا یہ صرف ایک رسم بن کر رہ گئی ہے؟ معراج کا اصل سبق شاید اسی سوال کے جواب میں پوشیدہ ہے۔ آج کی گفتگو سننے کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔